नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका क़ल्बन ख़ाशिया रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल आराफ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते हमारी सूरत मुकम्मल हो गई थी। और पिछली रूटीन तो हमारी ये रही है कि सूरह के मुकम्मल होने के बाद एक क्लास में पूरी सूरह का सिर्फ तर्जुमा पढ़ा जाता है बगैर किसी डिटेल के, ताकि मज़ामीन फिर से रिफ्रेश हो जाएं। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर के ऊपर बात होती है। लेकिन सूरतुल अराफ कदर तवील सूरह है और एक नशिस्त में अगर तर्जुमा पढ़ा जाए तो 1.5 घंटे जितना वक्त दरकार होगा। लिहाजा हम स्ट्रक्चर को डायरेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उस तरीके से पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह मज़ामीन ताज़ा हो जाएंगे। और ये भी कोशिश होगी कि अल्लाह ताला ने मदद की, तौफीक दी कि तर्जुमे का भी एक सेशन रिकॉर्ड करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अल्लाह ताला मदद फरमाए। तो बात करते हैं सूरतुल आराफ के स्ट्रक्चर की, यानी इसमें मौज़ूआत की तरतीब और तवाज़ुन, जैसा कि आपको इसके मौजू में नज़र आ रहा है ऊपर। तो आज तक हमने यानी सूरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं पिछली सूरह के, एक बात तो सामने आई है कि सूरतों में मज़ामीन का आपस में बहुत गहरा रब्त भी है और तरतीब के लिहाज से हम आहंगी भी है। और यही पावर है इस डिवाइन स्पीच की, अल्लाह सुब्हाना व तआला की। तो इस सूरत के 11 सेक्शंस हैं। स्लाइड पर तवज्जो दीजिए, जो लोग जूम पे हैं और जो व्हाट्सएप पे हैं वो काइंडली बेशक जूम कर लें, लेकिन अभी आप पूरी पिक्चर के ऊपर, हम सिर्फ उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, डिटेल पे बात नहीं कर रहे अभी। तो आपने स्लाइड के ऊपर तवज्जो देनी है, देखना है। दाईं हाथ पर आपको छोटी छोटी सी रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं जिसके अंदर आयात के नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले आपको 1 से 9 तक का नंबर नजर आ रहा है, ये आयात के नंबर है। अच्छा, उसके बाद जो अगला, ये कॉलम की शक्ल में है, यानी ऊपर से नीचे आ रही है चीज। उसके बाद जो अगला कॉलम नजर आ रहा है वहां पे बेजवी अशकाल हैं, यानी कुछ ओवल्स हैं। उनके अंदर मजमून अ, या जो मजमून हम पढ़ते हैं उसका उन्वान या हेडिंग दर्ज है, यानी 1 से 9 तक जो भी हमने आयात पढ़ी उनकी एक एक हेडिंग निकाल के यहाँ पे लिख दी गई है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लंबे बार्स नजर आ रहे हैं। इनमें मुख्तसर तफसील लिखी हुई है बुलेट्स की शक्ल में, यानी अल्फाज लिखे गए हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। और आपको पता है कि एक जो स्लाइड प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स नहीं डाली जा सकती, और स्ट्रक्चर चूंकि एक ऐसी चीज है जिसको एक जिस्ट में दिखाना है, एक एक नज़र में ही दिखाना है, तो इस वजह से फिर डिटेल्स नहीं होंगी। लेकिन इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान एक्सप्लेनेशन में इसकी तफसील बयान की जाएगी। तो जैसा कि पहले बात हुई कि इस सूरत के 11 हिस्से हैं, 11 सेक्शंस हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम आप देखें तो इसके आपको 11 हिस्से नजर आते हैं। स्पेस नहीं थी वरना मैं हिस्सों के नंबर भी डाल देती, लेकिन आपको कलर से या रंगों से एक आइडिया आसानी से हो जाएगा कि पहला हिस्सा, यानी जो फर्स्ट सेक्शन है सबसे टॉप पर, वो पीच कलर का है। और फिर सबसे लास्ट वाला देखिए, वो भी पीच कलर का ही है। ऐसा ही है ना? मतलब कि पहला सेक्शन आखिरी सेक्शन से जुड़ता है। इन दोनों में एक अहम आहंगी है, वो हम चेक करेंगे कि किस तरीके से। इसी तरह से सेकंड सेक्शन देखिए जो कि टी पिंक कलर का है, और नीचे से फिर देखिए, यानी टॉप से सेकंड सेक्शन और नीचे से फिर देखिए सेकंड लास्ट, ये दोनों भी एक रंग के हैं। यही तरतीब आप आगे भी फॉलो कीजिए। टॉप से थर्ड सेक्शन देखिए पर्पल कलर का है, और नीचे से थर्ड लास्ट देखिए वो भी पर्पल कलर का है। ऊपर से फोर्थ वाला देखिए, वो वो यानी नीला या टर्कोइज कलर है। और नीचे से फोर्थ लास्ट देखिए तो वो भी ऐसा ही है, यही कलर है। फिर ऊपर से जो फिफ्थ है वो ग्रीन कलर है, पिस्ताशियो ग्रीन। और नीचे से जो फिफ्थ लास्ट कहूंगी वो भी ग्रीन है, लेकिन सेंटर में आपको एक ग्रे कलर का सेक्शन नजर आ रहा है। आयात है उसकी 59 से 93 तक, और उस सेक्शन का उन्वान है अंबाउ रसुल। आई होप कि आप फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ग्रे कलर की एक पट्टी है और एक ही है। तो आप यूं समझिए कि ये एक आईने की तरह है, एक मिरर की तरह है, जिसमें ऊपर के 5 हिस्सों का अक्स नीचे के 5 हिस्सों में नजर आ रहा है। यानी ऊपर के जो 5 हिस्से हैं उनका उनका रिफ्लेक्शन नीचे नजर आ रहा है ग्रे कलर के नीचे। यानी इसका मतलब है कि सूरत में मजामीन की तरतीब एक मिरर अरेंजमेंट में है, यानी अक्सी तरतीब है।
تو آئی ہوپ کہ یہ ڈیزائن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم ایک ایک کر کے ان کے حصوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اوپر سے ٹاپ پہ پہلا حصہ، اور یہ کمپیریزن میں جائے گا 11th ان کی بالکل لاسٹ حصے کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ پہلے حصے میں آیات ہیں 1 سے لے کے 9 تک، اور اس کا عنوان دیا گیا ہے کتاب، رسالت اور توحید. تو کتاب بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انذار کرنا. تو سورت پر بھی ایک انذار کا رنگ غالب ہے پوری سورت کے اوپر. دوسری چیز ہے یہ مومنوں کے لیے تذکیر ہے. آپ نے ان بلٹس پہ دھیان دینا ہے، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کھول کے بتا رہی ہوں. یہ مومنوں کے لیے تذکیر ہے، یعنی یاد دہانی ہے. پھر بات ہوئی کہ پچھلی اقوام پر بھی رسول آئے تھے لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور عذاب کا منہ دیکھا. وہی کی پیروی کرو گے تو نامہ اعمال آخر میں بھاری ہوگا ورنہ ہلکا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر مفلحون اور خاسرون کے گروپ ترتیب پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں یہ بتایا کہ اللہ کہیں غائب تو نہیں تھا، یہ بات تمہیں پتہ چل جائے گی یوم محشر. آخری حصے میں آئیے 199 سے لے کے 206 تک آیات ہیں، اور اس کا عنوان بھی یعنی کتاب، رسالت اور توحید ہی بنتا ہے. کتاب سے انذار، اوپر بات ہوئی تھی کتاب بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انذار کرنا. یہاں پہ ہے کہ کتاب سے انذار کرنا ہے، مگر کیسے کرنا ہے اس سیکشن میں بتایا گیا. وہ ہم نے بالکل پڑھا تھا لاسٹ میں کہ عفو درگزر سے کام لینا ہے، معروف کا حکم دینا ہے، جاہلوں سے اعراض کرنا ہے، اور تقوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اوپر والے سیکشن میں بات ہوئی تذکیر. تذکیر کی، یہ مومنوں کے لیے تذکیر ہے. کیسے ہوگی تذکیر؟ یعنی تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی، تو وہی کے ذریعے ہوگی. وہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا وہ وہی جو ہدایت اور رحمت ہے، اور ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کا ادب بھی سکھایا کہ خاموش رہو اور غور سے سنو. پھر یہاں پہ ہمیں اس سیکشن میں شیطان اپنا کردار نبھاتا ہوا نظر آتا ہے جو دائی اللہ کے اوپر بھی حملے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر والے سیکشن میں دیکھیں تو قوموں کی گمراہی کی بات ہوئی کہ قوموں نے نافرمانی کی اور عذاب کا منہ دیکھا، یعنی کہ وہ شیطان کے وار کا شکار ہوئے اور آخرکار ان پہ عذاب آیا. اور آخرت میں بھی وہی خاسرین ہوں گے جیسے اوپر بات ہوئی، اور یہی لوگ جنہوں نے پھر ناکامی کا منہ دیکھا. اور مفلحون کون ہوں گے؟ جو قرآن کی یعنی وحی کی پیروی کرنے والے ہوں گے. تو اوپر والے سیکشن میں بات ہوئی کہ اللہ کہیں غائب تو نہیں تھا، لہٰذا لاسٹ سیکشن میں بتایا کہ وہ غائب نہیں ہے اور اس کو کیسے پکارنا ہے تم لوگوں نے. اس کے بارے میں بھی بات ہوئی، کس وقت پکارنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ پکارنا ہے، کیا اوقات ہونے چاہیے. پھر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہستی ہے، اسی کی تسبیح کرنی ہے، اور سجدہ صرف اسی کے لیے ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ دونوں سیکشن مل کے ایک تصویر مکمل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اوپر سے سیکنڈ سیکشن کی طرف جو پنک کلر کا ہے. اس میں آیات کا نمبر 10 سے 25 ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے شکر کی دعوت. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جو مینلی ہم نے جو چیز پڑھی تھی جو آپ کو فوراً ریمائنڈ کروائے گی، وہ تخلیق کی کہانی تھی، انسان کی تخلیق کی کہانی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر انسان کو اس نے ٹھکانہ دیا، ہر طرح کے معاشش یعنی ضرورتوں کا سامان مہیا کیا. کیوں؟ کہ شکر ادا کرو. پھر انسان کی تخلیق کی کہانی وہ ہم نے پوری پڑھی. انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اس کی اتنی تکریم کی اللہ تعالیٰ نے. اور وہاں پہ ایک دشمن ظاہر ہوا، ابلیس. اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ انسانوں کو ناشکرا بنائے گا، یعنی اور دشمنی کا اعلان کیا اس نے. پھر اس دشمنی کا آغاز اس نے وہیں پہ کر دیا، حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیسے وسوسہ اندازی کی اور الٹیمیٹلی ان کے جنتی لباس اتروائے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا. تو اس سیکشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا. اب دیکھیے کہ سیکنڈ لاسٹ سیکشن نیچے سے اس کی ہیڈنگ ہے شکر بمقابلہ شرک. ٹھیک ہے. اوپر شکر کی دعوت تھی لیکن یہاں پہ شرک بھی ایڈ ہو گیا. تو یہاں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ نے انسان کا جوڑا بنایا تاکہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس واحدہ سے بنایا. پھر وہی تخلیق والی بات کچھ آئی اس میں جیسی اوپر والے سیکشن میں آئی تھی. اور پھر اسی کی تخلیق میں سے جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. اور یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور پورے اس پریگننسی کے ٹائم میں ماں باپ اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ تو ہمیں صالح اولاد دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے. لیکن جیسے ہی اولاد آ گئی اور صالح اور نیک ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت اولاد آئی تو شرک کرنا شروع کر دیا. تو جس دشمنی کا اعلان شیطان نے آسمانوں پر کیا تھا، اس کا ثبوت اس نے زمین پر انسانوں کو شرک کروا کر دیا، جو کہ شکر کی ضد ہے. مگر انسان نے شیطان دشمنی کو نہیں پہچانا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے معبودان کی بے بسی کا پول بھی کھولا تاکہ لوگ سوچیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. دشمنی کا آغاز تو عرش سے ہو گیا تھا،
جیسے کہ سیکنڈ سیکشن میں آدم علیہ السلام کو کی بات ہوئی، ان کو نیچے بھیجا، تو یہاں پہ 11 سیکشن میں پھر ذکر ہے کہ اس دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اور یعنی آ، یعنی 10 سیکشن میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تمہارا بہترین ولی ہے، اور اس کی ولایت کا یہی ثبوت ہے، اور بمقابلہ ان شرکاء سے جو کتنے بے بس ہیں، اور ولایت کا کیا ثبوت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے پوری طرح سے، اور شیطان کی دشمنی کا بھی یہاں پہ ہمیں ثبوت مل گیا۔ تو دونوں سیکشنز آپ دیکھیں کہ مل کر ایک پکچر مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تیسرا سیکشن دیکھیے، اوپر سے جو پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، 26 سے 43 تک آیات ہیں، اور اس کا عنوان ہے کہ لباس انسانی فطرت ہے، یعنی اللہ نے لباس انسانی فطرت پر الہام کیا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو آدم اور حوا کے جب جنتی لباس اتر گئے تھے تو وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے نہ ڈھانپنے کی کوشش کرتے، مگر شیطان نے انسانی فطرت کو مسخ کیا، آدم اور حوا کو وہاں پہ بے لباس کیا، اور زمین پر کعبہ میں مکہ والوں سے برہنہ طواف کروا کیا، اور کیا بھی دین کے نام پر۔ مگر اللہ ایسا اور کہا کیا کہ یہی دین ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا دین نہیں بھیجا کرتا، وہ تو قائم بالقسط ہے، اس نے تو فواحش، بغی اور شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی قسط کو قائم کرنے کے لیے رسول بھیجے گئے، لیکن کثیر تعداد نے عدل توڑا، اور پھر جب جہنم میں وہ گئے تو ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے، یعنی ایک نسل پچھلی نسل پہ لعنت کر رہی تھی، اور پچھلی نسل اس سے پچھلی نسل پہ لعنت کر رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بالکل ایسے ہی جیسے قریشی مکہ نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس ریلیجن پہ پایا ہے۔ نیچے سے دیکھیے، یعنی یہ جو تھرڈ سیکشن ہے یہ 9ویں حصے سے پھر اس کا کمپیریزن چلے گا، آیات ہیں 179 سے 185 تک، عہد فطرت اور عہد الست اس کا موضوع ہے۔ تو اوپر والے سیکشن میں کیونکہ انسانی فطرت کی بات ہوئی جس کے اندر پہلے سے حیا موجود ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ عہد جو تمام بنی آدم سے لیا گیا تھا، الستُ بربکم، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم تو شہادت دیتے ہیں، اور یہی عہد اب ہماری فطرت میں ایک نقش کی طرح، ایک پرنٹ کی طرح موجود ہے۔ تو عہد الست ایک حجت ہے شرک کرنے والوں کے خلاف، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جیسے کہ ہم نے اوپر تھرڈ سیکشن میں پڑھا۔ پھر ایک عالم کی مثال دی گئی جو یہ واضح کرتی ہے کہ عہد الست جب ٹوٹتا ہے تو پیچھے بچتا کیا ہے۔ تو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات عطا کی، لیکن کیا ہوا، کیا لفظ آیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان میں سے نکل گیا، گویا اس نے اپنا کور، اپنی پروٹیکشن جو آیات کی شکل میں تھی وہ اتار پھینکی اور برہنہ ہو گیا، بالکل ایسے ہی جیسے تھرڈ سیکشن میں قریشی مکہ ہوئے حرم کعبہ کے اندر۔ پھر اب جب عہد الست کا انکار کر دیا تو عہد الست کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس نے تو ربوبیت سے انکار کر دیا نا، رب کو جھٹلا دیا، اب وہ عبد نہیں رہا، دنیا کا کتا بن گیا، اللہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ ہوا تو شیطان نے اس کے اوپر اپنا تسلط حاصل کر لیا، جس طرح اس نے اہل مکہ پر کیا تھا، وہ بھی اغوا ہوئے شیطان کے ہاتھوں، یہ بھی اغوا ہو گیا۔ اور اوپر بات ہوئی کہ اللہ نے رسول بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا آخری رسول اب بھیج دیا ہے، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، لیکن قریش نے کیا کیا، یہ تو مجنون ہے، یعنی بغی، اور شرک بھی کرتے رہے، جیسے کہ اوپر بڑے دونوں سیکشن میں بات ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آیات پر توجہ دلوائی، لیکن انہوں نے آنکھ، کان اور دل رکھنے کے باوجود مویشیوں والی زندگی گزاری، یعنی غفلت کی، اور اب پھر کیا ہوا، جیسے کہ اوپر والے سیکشن میں اس کا رزلٹ بتایا گیا کہ پھر جہنم میں کھڑے ہیں، مختلف نسلیں کھڑی ہیں اور ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے، آیات کو جھٹلایا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان دونوں کو ملا کے، تیسرے اور 9ویں سیکشن کو ملا کے ایک پکچر مکمل ہوگی۔ اب ہم اوپر سے چوتھے سیکشن کو دیکھیں گے جو کہ نیلے یا ٹرکوئز کلر کا ہے، آیات ہیں 44 سے 53 تک، اور اس کا کمپیریزن ہوگا نیچے سے 8ویں حصے پہ جو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ سیٹنگ کیا ہے اس حصے کی، کہ یہ ہو چکا ہے جی، یوم محشر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں پڑے میں۔ تو اب کیا ہے کہ اس کا آغاز یوں ہوا تھا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ اس کا عنوان یہ دیا گیا ہے کہ رسالت اور خیر اور شر کی کشمکش کا انجام، یعنی رسول جب دعوت دیتا ہے نا دنیا میں تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو ایمان لے آتے ہیں اور دوسرے وہ جو کفر پر اڑے رہتے ہیں، اور جہنم میں بھی ہمیں یہی تصویر نظر آئی ہے نا، یہ اس کا انجام ہے یہاں پہ،
कि वो जो जिन्होंने ईमान लाया था वो तो जन्नत में थे, और जो कुफर करके गए थे वो जहन्नुम में थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जहन्नुम में है उनके ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह ताला ने उन्हें जालिम करार दिया और काफिर करार दिया। जुल्म क्या था इनका? आप देखें, ये छोटे छोटे बुलेट्स में लिखा हुआ है ब्लू कलर के कॉलम उसके सेक्शन के अंदर। जुल्म क्या था कि इनका अल्लाह की राह से लोगों को रोकना, खुद तो रोकते थे, लोगों को भी रोकते थे, दिल इनके टेढ़े थे, आखिरत का इन्होंने इनकार किया। और कुफर भी किया, कैसे? दीन को तमाशा बनाया, दुनिया की जिंदगी के धोखे का शिकार हुए, आयात से इनकार कर दिया। हालांकि अल्लाह ने किताब भेजी थी जो हदायत और रहमत थी। क्या थी? हदायत और रहमत। मगर उन्होंने इनकार किया, और अब पछता पछता कर ये कह रहे हैं आखिरत में कि रसूल तो आया था, हम ही ने इनकार कर दिया। और अब लेकिन रिजल्ट क्या है? खसारा। यहाँ पे हमें एक तीसरा ग्रुप भी नजर आया, और वो कौन थे? असहाबुल आराफ। लेकिन असहाबुल आराफ काफिरों के ग्रुप में से नहीं है, बेसिकली वो ईमान वालों का ही एक सब ग्रुप है। ठीक है। लेकिन क्योंकि नामा अमाल में खैर और शर का तनासुब बराबर निकला, तो अब इंतजार में है कि नतीजा क्या निकलेगा। अब आते हैं इसके कंपैरिजन में, जो हमने दूसरा सेक्शन, आठवां सेक्शन देखना है, 103 से लेकर 171 तक आयात है। नीचे से पर्पल कलर, ब्लू कलर सॉरी, देखिए। इसकी हेडिंग है रिसालत और खैर और शर की कशमकश दुनिया में। वहां पे ना अंजाम दिखाया गया, और यहाँ पे अब दुनिया में इसकी अमली तस्वीर दिखाई कि दुनिया में जब रिसालत, जब रसूलों ने दावत दी तो हुआ क्या। अब इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमने पढ़ी थी, और ऊपर वाले सेक्शन में यानी जहन्नुम में जालिम और काफिर थे, यहाँ इनके जुल्म और कुफर को तफसील से बताया गया है। जुल्म और कुफर क्या था? एक तो फिरौन ने इनकार किया, मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आए, निशानियों को भी दिखाया, निशानियों को भी झुटला दिया और कहा ये जादूगर है। इवन यहां तक हालत गई कि जादूगरी का मुकाबला तक करवा दिया। हकीकत जान गया था फिर भी नहीं माना, और अपने ऊपर जुल्म किया, दुनिया में भी सजा भुगती, अजाब का शिकार हुआ, और वैसे आखिर में भी वो जहन्नमियों में से होगा, जैसे कि ऊपर में बात हुई। और फिर हमने को बनी इसराइल के भी कुफर और जुल्म की को देखा, कैसे किताब को भुला दिया और दीन को कारोबार बना दिया, वो किताब जो हदायत और रहमत थी, जो ऊपर बात हुई। हालांकि इनसे हदायत और रहमत का इनसे वादा किया गया था, लेकिन शर्त क्या थी? वो आखिरी नबी उम्मी पर ईमान लाना होगा, उसकी इज्जत और ताजीम करनी होगी, उसकी मदद करनी होगी। लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाए, लिहाजा इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो जहां तक ग्रुपों की, नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात है, तो फोर्थ सेक्शन में 3 ग्रोह थे। इस सेक्शन में भी हमें, जहां जहां तक हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, कि इस सेक्शन में भी हमें 3 ग्रोह नजर आए हैं असहाबुल सब्त की फॉर्म में। तो वो जो जिन्होंने खुल के नाफरमानी की, वो जिन्होंने रोका, और वो जो खामोश रहे। तो ये भी एक पैरेलल है दोनों सेक्शंस के अंदर। अब देखिए पांचवा सेक्शन, जो कि सब्ज रंग का है। 54 से 58 तक आयात हैं इसमें। हेडिंग है रिसालत किन लोगों पर असर करती है। तो किन लोगों पे असर करती है? वो जो कायनात की आयात यानी निशानियों पर गौर करते हैं। कौन सी निशानियों का यहाँ पे जिक्र था? सूरज का, चांद का, सितारों का, दिन और रात का। तो और अगर देखिए हर कोई गौर नहीं करता, तो रसूल उनको गौर करने पे आमादा करता है कि देखो इस तरह से भी सोचो। यानी रसूल जो है वो सोच की सिमत को दुरुस्त करता है, ताकि एक एक सिमत में सोचें और जाके रिजल्ट पे पहुंच जाए। लेकिन रसूल तो सभी लोगों को नसीहत करता है ना, तो सब नसीहत तो कबूल नहीं करते। तो ये ऐसा क्यों है? इसको एक मिसाल से समझाया गया कि बारिश तो पूरी जमीन पर ही होती है, लेकिन तैयब जमीन पानी जज्ब करके फायदामंद नबातात उगाती है, और आसपास जो भी अ, मखलूक है उसको फायदा पहुंचाती है। जबकि जो खबीस जमीन होती है वो सिर्फ झाड़ झंकार पैदा करती है, जिसका किसी को फायदा नहीं होता। यानी रसूल की दावत तो आम है, लेकिन उस दावत को एब्जॉर्ब करके उससे फायदा उठाने वाले कितने हैं, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। इसके कंपैरिजन में है सेक्शन 7, आयात हैं 54 से लेकर 102 तक। और इसका उन्वान है कि रिसालत को पुरअसर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या बैरूनी इंतजाम किया। कायनात की निशानियों पर गौर करना तो एक इंट्रोस्पेक्शन है ना, ये हमारी इनवर्ड एक्टिविटी है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाहर यानी बैरूनी माहौल में क्या ऐसे चेंजेस अल्लाह ताला लेकर आते हैं जब अल्लाह ताला रसूल को भेजते हैं, ताकि रिसालत को पुरअसर बनाया जा सके। तो जहां पे अल्लाह रसूल भेजता है, वहां पहले अल्लाह ताला बताता है कि वो लोगों को मुसीबत में मुब्तला करता है, ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें और इनके दिल रसूल की बात सुनने पर आमादा हो जाएं। लेकिन जब ये नहीं होता और लोग रसूल की बात नहीं सुनते, कुछ तो सुन लेते हैं ना, लेकिन जो मेजॉरिटी की बात है कि जब वो नहीं सुनते, तो फिर अल्लाह अपनी नेमतों के दरवाजे खोल देता है। क्यों? ताकि लोग शुक्र अदा करें, देखें ये नेमतें कौन दे रहा है।
اور دونوں ہی آزمائشیں ہیں انسان کے لیے. تو دونوں ہی آزمائشوں میں کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں جن کے دل طیب ہوتے ہیں، طیب زمین کی طرح، اور کچھ کے دل مزید سرکش ہو جاتے ہیں خبیث زمین کی طرح. اور وہ جو خبیث زمین کیا کرتی ہے؟ جھاڑ جھنکار کانٹے اگاتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ یہ رسول اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کرتے ہیں. جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا. مہر کب لگتی ہے؟ جب اللہ چانس پہ چانس دے کے حجت تمام کر لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ اب ان کے اوپر ایسا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. تو ففتھ سیکشن میں آپ دیکھیں کہ نشانیاں دکھائی گئی. یہاں پہ کون سی نشانیوں کا ذکر ہوا اس سیکشن میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی ظالم بستیاں تھیں ان کی ہلاکت دکھا کر عبرت کی نشانیاں دکھائی گئی. یعنی وہاں پہ آفاقی نشانیاں تھیں ففتھ سیکشن میں، اور اس میں جا کے سیونتھ سیکشن میں عبرت کی نشانیاں تھیں. اور دونوں نشانیاں ہی ایسی ہیں کہ لوگ عقل سے کام لیں اور رسول کی بات کو سمجھیں. اب ہم آتے ہیں اپنے مڈل سیکشن کے اوپر، جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک آئینے کی طرح ہے. تو آئینے میں تو دونوں طرف کا ریفلیکشن، پھر یعنی اوپر کا ریفلیکشن اور نیچے کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ حصہ درمیان میں ہے سورہ کے 59 سے لے کے 93 تک آیات ہیں. انباء الرسل، انباء الرسل اس سیکشن کا نام ہے. کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیوں پر رسول بھیجے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، خیر اور شر کی کشمکش کا آغاز ہوا، سلیم الفطرت لوگوں نے طیب زمین ہونے کا ثبوت دیا، اور ٹیڑھی فطرت والوں نے خبیث زمین ہونے کا. کون تھے ٹیڑھی فطرت والے؟ ملا، وہ سردار جو ہمیشہ مخالفت میں سب سے آگے رہے، رسولوں پر الزامات لگائے. پھر قوموں کی اخلاقی گراوٹ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، جیسے کہ قوم شعیب تھی یا قوم لوط تھی یا ہود کے جو لوگ تھے، قوم ہود کے لوگ تھے. پھر کچھ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے، وہ بھی ان قوموں کے، جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی گئی تھی، اور وہ بھی قوم کی ڈیمانڈ پہ کی گئی تھی. رسولوں نے اخلاقی تربیت کی اور اصلاح کی کوشش کی تاکہ زمین میں فساد برپا نہ ہو، آخرت کے انجام سے ڈرایا. لیکن کثیر تعداد نے شیطان کی راہ اختیار کی، یعنی شرک، بغی اور فحاشی کا راستہ اپنایا، اللہ کی عبادت سے انکار کیا، اللہ کی تسبیح سے انکار کیا، تکبر کیا، تو پھر عذاب کے حقدار ہوئے. تو یہ جو حصہ ہے، یہ اوپر والے 5 اور نیچے والے 5 سیکشنز کا مضمون اپنے اندر سموئے ہوئے ہے ایک عملی نمونے کے طور پر. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو جو سٹوریز ہم نے پڑھی تھی، نوح علیہ السلام کی سٹوری تھی، ہود علیہ السلام کی تھی، صالح علیہ السلام کی تھی، لوط علیہ السلام کی تھی، شعیب علیہ السلام کی تھی. اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہم نے الگ سیکشن میں پڑھی تھی. تو پوری سورہ جو ہے نا وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے رسالت کی اہمیت پر، کہ رسول جو ہے وہ عہد فطرت یاد کروانے کے لیے آئے تاکہ انسان اپنے ازلی دشمن کے وعدوں کا شکار نہ ہو بلکہ اپنے رب سے کیا ہوا عہد نبھائے. اور اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کی کہانی بھی سنائی، ماضی کے احوال بھی بتائے، انباء اور رسل بتائے، آفاقی نشانیوں پر توجہ دلائی، عبرت کی نشانیوں پہ توجہ دلائی، تاکہ اور ایون انسان کے اندر جو نشانی موجود ہے، جیسے کہ وہ جوڑے کی مثال دی گئی کہ جب اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو اندر سے ان کی آواز آتی ہے کہ رب ہی ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جیسے ہی اولاد پر، اس کا مطلب ہے فطرت کے اندر تو یہ چیز موجود ہے نا، ایک رب کہ وہی سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن انسان اپنی فطرت سے انحراف کرتا ہے. تو یہی چیز ہے جو ہم نے ڈسکس کی. اور کتاب جو ہے اس فطرت کو اب ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ رسولوں نے اسی فطرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور اب رسول نہیں ہے تو کتاب موجود ہے ہمارے پاس. تو بات تو کتاب پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہے، اور یہ کتاب رسالت اور توحید اس کی اہمیت ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے آج، ورنہ ہم ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا چاہیں گے جو کہ آخر میں اس گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے اعمال نامے وزن میں ہلکے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.